آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کی ایجوکیشن میں کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے کتنے نوجوان اور بچیاں وہاں سے گرفتار ہوئی ہے؟ آپ نے ایک یونیورسٹی بند کی، آپ نے ایک اسکول بند کیا، آپ نے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بند کیا. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ آپ مدارس کو تعلق ہے؟ اس کے بعد پتہ نہیں کہ حکومت کو پتہ نہیں کدھر سے کوئی مہک آ گئی ہے، آرڈر مل گیا جی ان رجسٹر مدرسے سیل کرو. یہ رجسٹر کیوں نہیں ہے بھائی؟ جمعیت علماء اسلام کا یہ تو مدعا ہے کہ ہمیں رجسٹر کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ گھر جو ہے نا وہ ملاقاتوں کا ڈھیر تھا. ایک وفد آ رہا ہے، ایک وفد جا رہا ہے، ایک وفد آ رہا ہے، ایک وفد جا رہا ہے. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے خدشات تھے. جمعیت علماء اسلام نے اپنے جو نکات رکھے اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جو مدارس ان رجسٹرڈ ہے، ایک تو 1860 کے تحت رجسٹرڈ مدارس ہے وہ ٹھیک ہے. یہ جو ان رجسٹرڈ مدارس ہے اس کو جو ہے نا سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کو رجسٹر کیا جائے، جبکہ ان کا سٹانٹ یہ تھا کہ نہیں یہ چیریٹی ایکٹ کے تحت ہو. ہم نے کہا نہیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہو. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ 2028 تک سودی نظام کا خاتمہ ہو، اس ملک میں سود ختم ہو. تیسرا اسلامی نظریہ تھی، کونسل کے جو سفارشات ہے اس پہ جو ہے نا من و من عمل کیا جائے. اس طرح کے 3-4-6 تجاویز تھے جو حکومت کے سامنے رکھے گئے اس شرائط پہ کہ جمعیت علماء اسلام آپ کو ووٹ دے گی 26ویں آئینی ترمیم میں. یہ نکات آپ کو جو ہے نا وہ ماننے پڑیں گے، جس پہ مسلم نون کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کمٹ کیا کہ جی ہمیں یہ منظور ہے. یہ جو آج رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں ہمارے ضیاء لانگو صاحب، ان کی انفارمیشن میں شاید ہو یا نہ ہو، یہ وہاں ٹیبل کیا گیا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، پھر صدر پاکستان نے سائن روکے. انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ دوست ایسے ہیں علماء میں جو کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر نہیں کرنا چاہتے، ہم تعلیم کے ماتحت اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. تب بھی ہماری پارٹی نے مان لیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں مدارس پہ، جو جہاں رجسٹر ہونا چاہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تب صدر پاکستان نے وہاں پہ سائن کیا اور اس بات کی بھی ہمیں امید دی ہے، ہم سے وعدہ کیا کہ یہ بل صوبوں میں پاس بھی ہم کرائیں گے. ظاہر ہے ابھی مرکز میں تو پاس ہو گیا، جب مرکز میں پاس ہو گیا ہچ ختم ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہماری پارٹی نے بار بار مرکزی جماعت کو یا مرکزی جو گورنمنٹ ہے اس کو کہا کہ یہ مدارس کا جو مسئلہ ہے صوبوں سے حل کرائیں تاکہ یہ ان رجسٹر مدرسے رجسٹر ہو جائیں. اس کے بعد پتہ نہیں کہ حکومت کو پتہ نہیں کدھر سے کوئی مہک آ گئی ہے، آرڈر مل گیا جی ان رجسٹر مدرسے سیل کرو. یہ رجسٹر کیوں نہیں ہے بھائی؟ جمعیت علماء اسلام کا یہ تو مدعا ہے کہ ہمیں رجسٹر کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور آپ یہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے سر، جب اوپر سے سفارش آ جاتی ہے تو نیچے والے پھر دیکھتے. انہوں نے مدرسوں کو بھی سیل کیا، چند مدرسوں کے ساتھ مساجد کو بھی سیل کیا. آپ کو پتہ ہے سر، آپ چمن کے رہنے والے ہیں، صبح کے بعد جو لوگ نماز کے بعد لڑکے جاتے ہیں وہاں گھنٹہ 2 پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ بھی مدرسہ ہے، انہیں سیل کر دیا. تو ہمیں اطلاع ملی کہ مدرسے سیل ہوئے. ہم نے حکومت سے بات کی کہ خدا را یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بجائے یہ کہ اگر آپ یہاں کہتے ہیں کہ مدارس میں غیر مسلم لوگ آباد ہے، غیر باہر کے فورن کے لوگ آباد ہے، افغانستان کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کسی مدرسے سے مسئلہ ہے ہم سے رجوع کریں، ہم اون کرتے ہیں مدرسے کو، ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم ذمہ وار ہیں، ہم جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کوئی نشاندہی کرے کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے ہم اس کو روکیں گے، ان کو سزا بھی ہم دیں گے، آپ بھی دیں. ہمیں یہ چیز تو ہم نے دیکھے میں آئی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کی ایجوکیشن میں کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے کتنے نوجوان اور بچیاں وہاں سے گرفتار ہوئی ہے. آپ نے ایک یونیورسٹی بند کی، آپ نے ایک اسکول بند کیا، آپ نے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بند کیا. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ آپ مدارس کو تعلق ہے؟ اور آپ بغیر پوچھے، جب اتنی بڑی سیاسی پارٹی موجود ہے بلوچستان میں جو ہر بات پہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑی ہوئی ہے، ہم ہر چیز میں تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری ایک ریڈ لائن ہے مدارس، اس کو کیسے آپ کراس کر رہے ہیں؟ کیا پھر آپ سنبھال سکتے ہیں اس کو؟ آپ پھر روک سکتے ہیں اس کو؟ ہم تو ڈائلاگ والے لوگ ہیں بھائی، ہم تو ٹیبل ٹاک والے لوگ، ہم سے بات کریں. پرائم منسٹر نے وعدہ کیا، پریزیڈنٹ صاحب نے وعدہ کیا، آپ ہمارے آواز بنے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ان سے کہیں کہ یہ جو وعدہ کیا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو پورا کریں. جب مرکز میں پاس ہو گیا تو صوبوں سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا مدرسے میں صرف ہمارے بچے پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے نہیں پڑھتے؟ کیا مساجد میں آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا مدارس میں آپ کے بچے نہیں پڑھتے؟ کیا درس و تدریس نہیں حاصل کرتے؟ اور جناب اسپیکر صاحب، پریشانی اس بات کی ہے کہ کچھ ڈپٹی کمشنر صاحبان نے،
ان علماء کی تسجیل کی ہے. اصغر ترین صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. منسٹر ہوم صاحب